ٹو بند گلی ویو کرنے کا بہت شکریہ۔ آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، دوستوں سے شیئر کریں، اچھے کمنٹس کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ میں یو ایس آرمی میں آفیسر تھا۔ میں ان کے ٹیک ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا اور ہمارا کام ہائیلی سیکرٹ ہوتا تھا۔ ہم ہر روز گھر نہیں جا سکتے تھے اور آبادی سے دور ایک جگہ میں کام کرتے تھے۔ اس رات میں آفس میں بیٹھا تھا اور میں نے اپنی زندگی کی سب سے خوفناک کال ریسیو کی۔ گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا۔ فون میری بیوی کا تھا۔ اس نے فوراً ہی رونا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی، ایسا کیا ہو گیا جو تم میرے ساتھ ایسا بیہیو کر رہے تھے اور تم اچانک غائب کیسے ہو گئے؟ اس کی باتیں سن کر مجھے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ وہ انتہائی خوفزدہ اور ہیجانی کیفیت میں مجھ سے بات کر رہی تھی اور میں حیرانی اور کوفت میں بڑھتا جا رہا تھا۔ میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ میں نہیں آیا، یہ کب کا واقعہ ہے، مگر وہ سن ہی نہیں رہی تھی، اپنی رو میں بولے جا رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اسے نارمل کیا اور اس کو یقین دلایا کہ میں اپنے آفس میں موجود ہوں اور پچھلے 3 دن سے گھر نہیں آیا۔ اب بھی تم سے 300 کلومیٹر دور ہوں۔ اس کو میری بات کا یقین نہیں آیا۔ میں نے اسے اپنی تصویر لوکیشن کے ساتھ سینڈ کی۔ اس بات سے وہ اور خوفزدہ ہو گئی اور اس کے بعد اس نے جو مجھے کہانی سنائی وہ میری خوف سے جان نکال گئی۔ وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ میرا آنا جانا کم ہوتا تھا، اس لیے اس نے دوست کے ساتھ رہنا پریفر کیا۔ جس دن اس نے مجھے کال کی، اس دن دروازہ زور سے بجا، جیسے کوئی پیٹ رہا ہو، بہت جلدی میں ہو، جیسے کوئی ایمرجنسی ہو۔ میری بیوی اس وقت اکیلی تھی۔ اس نے دروازے کے سوراخ سے جھانکا تو وہاں میں کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا میں آرمی یونیفارم میں ہی تھا، بالکل میرا قد، میری شکل، میرے بال، بس چہرہ بہت غضبناک تھا۔ میری بیوی جانتی تھی میں بہت ٹھنڈے مزاج کا بندہ تھا۔ اس نے پریشان ہو کر دروازہ کھولا۔ میں اسی جارحانہ موڈ سے اندر داخل ہوا۔ میری بیوی مجھ سے غصے اور موڈ کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے غراتے ہوئے اسے کندھوں سے دھکا دے کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ وہ چیخی۔ میں پہلے اپنے کمرے میں گیا، دروازہ کھولا، پھر اپنی الماری کھولی، دھماکے سے بند کی۔ میری بیوی مسلسل میرے پیچھے تھی۔ وہ وجہ جاننا چاہ رہی تھی، کیونکہ اگر میں کسی بات پر پریشان ہوں یا غصہ ہوں تو سب سے پہلے میں اس کو بتاؤں گا، نہ کہ ایسے دروازے بجانا شروع کر دوں گا، کیونکہ جب بھی ہماری انبن ہوتی ہم بات چیت سے ہی حل کیا کرتے تھے۔ پھر اپنے کمرے سے نکل کر اس کی دوست کے کمرے میں گھس گیا۔ اب میری بیوی اور بھی حیران اور پریشان ہوئی، کیونکہ میں کبھی اس کے دوست کے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ وہ دروازہ بھی میں نے زور سے بند کیا۔ پھر میں نے الماری کا دروازہ کھولا۔ میری بیوی کو الماری کا دروازہ کھلنے اور پھر زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ اب جب میری بیوی دوست کے کمرے میں گئی تو وہاں میں نہیں تھا۔ اب میں کہیں پہ بھی نہیں تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ میں کہاں سے نکلا اور میں کہاں غائب ہو گیا۔ وہ اس قدر پریشان تھی، اس قدر خوفزدہ تھی اور اسی کیفیت میں اس نے مجھے فون کیا اور اس کی یہ بات سن کر میرا پورا وجود سن ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا آپ کو میری اس کہانی پر یقین آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، مگر میں حرف بہ حرف آپ کو سچ سنا رہا ہوں اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یہ میں آپ کے ساتھ کہانی شیئر کر رہا ہوں۔ میں وہاں بالکل نہیں گیا، اس بات کا پورا آفس گواہ تھا۔ اب یا تو وہ جھوٹ بول رہی تھی، مگر جس انداز میں وہ مجھ سے فون پہ بات کر رہی تھی وہ بالکل سچ تھا۔ کوئی بھی ایسی کیفیت اپنے اوپر اتنی دیر تک اور اتنی اچھے طریقے سے طاری نہیں کر سکتا۔ یہ ناممکن تھا۔ میرا دماغ اس چیز کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ مجھ سے اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ اس نے مجھے دکھایا، اس کے کندھے پر باقاعدہ زور سے پکڑنے کا نیلا نشان پڑا تھا
اور اسی وجہ سے وہ میرے سے خوفزدہ تھی۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید اس نے کوئی نشہ وغیرہ کرنا شروع کر دیا ہے جو وہ ایسی باتیں کر رہی تھی، کیونکہ میں ایسا ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایسا واقعہ دوبارہ تو نہیں ہوا، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے ہی اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکے۔ اس واقعے کے بعد میری زندگی کا سب سے خوفناک واقعہ یہی تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں زندگی گزار سکا۔ میری کہانی سننے کا بہت شکریہ، میرا بوجھ ہلکا ہو گیا، اب شاید میں نارمل زندگی گزار سکوں۔ میں ان دنوں کالج میں پڑھتا تھا۔ میرے ٹاؤن کا کالج کوئی اتنا شاندار نہیں تھا، مگر وہ میرے گھر سے واکنگ ڈسٹنس پر تھا اور میں اسکالرشپ پر تھا۔ بس اسی وجہ سے میں اس کالج میں پڑھتا تھا۔ وہاں بہت زیادہ بچے نہیں تھے، اس لیے ہمارے ہال ویز خالی ہوتے تھے۔ بہت سے کمرے ایسے بھی تھے جو بالکل بھی استعمال نہیں ہوتے تھے، اس لیے ان میں لائٹ یا تو ہوتی نہیں تھی یا ڈم ہوتی تھی۔ شام کے وقت ان ہال ویز سے ان کمروں کے آگے سے گزرنا مجھے ہمیشہ ہی بہت خوفزدہ کرتا تھا۔ ایک ایسی ہی شام میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا میری انگلش کی ٹیچر میرے پاس سے گزری، وہ دوسری طرف جا رہی تھی۔ میں نے ان کو گڈ آفٹر نون کہا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ میری طرف دیکھا بھی نہیں، پاس سے گزر گئیں۔ میں ان کا بہت برائٹ اسٹوڈنٹ تھا اور وہ بہت کائنڈ ٹیچر تھیں۔ مجھے ان کا اس طرح اگنور کرنا سمجھ نہیں آیا۔ میں انہی کا پیریڈ لینے جا رہا تھا اور وہ الٹی سمت جا رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید کسی جلدی میں ہو، مگر میں پھر بھی ان کے پیچھے گیا۔ اب وہ سیڑھیاں چڑھنے لگیں۔ میں ان کو مخاطب کیا اور کہا، آپ مجھ سے ناراض ہیں کسی بات پہ میم؟ مگر کوئی جواب نہیں آیا، نہ اسمائل اور نہ ہی انہوں نے میری طرف دیکھا۔ میں واپس مڑ گیا، بلا شبہ پریشان ہو گیا اور کلاس کی طرف جانے لگا۔ اب جب کلاس میں پہنچا تو وہی انگلش کی ٹیچر پڑھا رہی تھی۔ سب اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے اسمائل سے گریٹ کیا اور دوبارہ پڑھانا شروع کر دیا۔ میں ہکا بکا منہ کھول کر انہیں دیکھنے لگا اور سوچا یہ جھوٹ ہے یا وہ جھوٹ تھا۔ ٹیچر نے اپنا لیسن جاری رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے میرے سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میم ابھی آپ کچھ لمحوں پہلے ہال ویز میں مجھے ملی تھی۔ انہوں نے انکار کیا۔ سب نے کہا میم کہیں نہیں تھی، اور میں نے نوٹ کیا ان کے کپڑے براؤن تھے۔ پہلے انہوں نے اورنج کپڑے پہنے ہوئے تھے جب یہ ہال ویز میں میرے سے ملی تھی، اب انہوں نے براؤن کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے ٹیچر کو سب بتا دیا۔ ہم سبھی حیران ہو گئے۔ ٹیچر کچھ پریشان ہو گئی۔ ساری شام ہم انتظار کرتے رہے کہ ہمیں وہ اورنج کپڑوں والی دوسری انگلش ٹیچر ملیں گی، مگر وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئی۔ کافی ماہ گزر گئے۔ ایک شام میں کالج سے واپس جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک نرسری کلاس کی ٹیچر جو مجھے اچھی بھی لگتی تھی وہ گارڈ روم میں کھڑی تھی۔ میں گیٹ سے نکلنے سے پہلے ان کے پاس گیا۔ میں نے کہا، آپ اتنی لیٹ؟ اب وہ تو ویسے ہی مجھے نہیں جانتی تھی، ان چھوٹے بچوں کے بلاگس ہی فرق تھے، مگر میں اپنی پسند کی وجہ سے اس ٹیچر کو جانتا تھا۔ انہوں نے مجھے اگنور کیا۔ میں نے زیادہ محسوس نہیں کیا۔ میں نے پھر کہا، آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ انہوں نے ایسا محسوس کروایا جیسے میں ان کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ میں اندر گیا۔ لائبریری کی اسسٹنٹ ہماری کالج کی لڑکی تھی اور وہ اس ٹیچر کی اچھی دوست تھی۔ وہ لائبریری میں ہی تھی۔ میں نے اس کو کہا، میری باہر شاید تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میری ٹیچر کا نام تھا۔ تم جلدی جاؤ، آگے ہی کافی رات ہو گئی ہے۔ اس نے کہا، اچھا، میں تو سمجھی کہ وہ چلی گئی ہیں، اور جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ وہ جلدی باہر نکل گئی اور میرے باہر نکلنے سے پہلے ہی وہ واپس آ گئی۔ وہاں کوئی نہیں، اس نے کہا۔ وہی ہے، میں نے یقین سے کہا، شاید چلی گئی ہوں کیونکہ وہ کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ لیرا نے مجھے غصے سے دیکھا۔ میں نے قسم کھائی، تم گارڈ سے پوچھ لو۔ میں نے کہا۔ وہ بولی، میں نے پوچھا ہے۔ اس نے کہا، یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ میں نے اسے یقین دلایا۔ لیرا نے کہا، تم مجھے ڈرا رہے ہو، اور میری کو کال کرنے لگی۔ میری نے بتایا کہ وہ کبھی وہاں رکی ہی نہیں تھی، فوراً ہی جلد نکل گئی تھی اور کافی دیر سے گھر پہنچی ہوئی ہے۔ ہم دونوں پریشانی میں کالج سے نکل گئے۔ اس واقعے کو بہت دیر گزر گئی۔
میں نے مزید گوسلی ہم شکل نہیں دیکھے. یہ نہیں کہ مجھے ان کو دیکھنے کا شوق تھا، مگر میں ویسے ہی یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں. ایک دن میں کینٹین میں بیٹھا تھا، لنچ کر رہا تھا. میرا ایک کلاس فیلو میرے پاس آیا اور مجھ سے بولا، سچ بتاؤ تم اتنی جلدی دوسری بلڈنگ سے یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں جب اس بلڈنگ میں داخل ہوا تو تم دوسری بلڈنگ میں تھے، بیزار سے کھڑے تھے، شکل عجیب سی تمہاری بنی ہوئی تھی. میں تو سن کر شدد رہ گیا. بھائی میں تو آدھے گھنٹے سے یہی ہوں، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ٹائم سے یہی ہوں. اوہ تو وہ کون تھا؟ تمہارے بال، تمہاری شکل، تمہارا قد، مکمل تم تھے، مگر صرف یہ تھا کہ تم کچھ بیزار سے لگ رہے تھے شکل سے. میں سن بیٹھا تھا، خالی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ مسلسل مجھے یقین دلا رہا تھا کہ وہ میں ہی تھا. اور میں سوچ رہا تھا، پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کیا میں مرنے والا ہوں؟